مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی سے متعلق ایک معروف کیس سے ہے جو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، تو اب یہ کیس جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کیس پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیسی جو ہے وقتی طور پر جذبات میں آ کر کوئی بندہ ایسا اقدام اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کی قیمت جو ہے نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا خاندان ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیا میں کہ عزت کے نام پر یا غیرت کے نام پر قتل، تو اس پہ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے کبھی غور کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جان لینے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا، یہ بالکل واضح ہے۔ اور پھر انسان اپنی اولاد کا کس طرح جان لے لیتا ہے، یہ تو بہت ہی نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ ہوتا ہے کہ جس بچے یا بچی کو وہ بڑی مشکل سے محنت کر کے دن رات ایک کر کے پالتا پوستا ہے، اور جب وہ جوان ہوتی ہے بچی یا جوان بچہ ہوتا ہے تو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا وہ کیسے دے سکتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ مثال سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں، جو آپ کی اولاد ہوتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ پرورش کی، کہ آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے اور کوشش یہ کریں کہ اس کی اچھی تربیت کریں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر کہیں وہ بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دے گا۔ آپ کی ذمہ داری تربیت تک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک ہو، صالح ہو، اچھے کام کرے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اچھا، اور کوئی یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، انبیاء کے ساتھ ہوتی رہی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ کی تھی، لیکن خود ان کا بیٹا بھی جو ہے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو ایمان نہ لانے سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اگر دیکھا جائے باقی چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنے اس بیٹے کو اس وجہ سے اس کی جان لے لی تھی؟ تو ایسا تو نہیں ہوا تھا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام آخری دم تک اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ جب پوری آبادی پانی میں ڈوب رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو اس وقت بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ یا اللہ اس کو بچا لے اور اس کو ہدایت دے دے، لیکن ظاہر ہے اس کو ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی اور وہ بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو اس میں ایک مثال ہے تمام لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اولاد میں پھر بھی بگاڑ آ جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ اس سے قطع تعلق کر لیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بالآخر قطع تعلق کر لیا، وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے پیچھے تو نہیں بھاگے، نہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تھا تو اس کے اوپر تو کوئی انہوں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ سب کے لیے اس میں جو ہے نا یہ سنت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی سبق ہے کہ آپ جب انبیاء علیہ السلام بہترین تربیت کرنے کے باوجود ان کی اولاد میں بھی بگاڑ آتا رہا ہے تو باقی عام انسانوں کو تو کوئی اس کا وہ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں جو ہے لوگ یہ جو اپنی اولادوں کو جو ہے وہ ان کی جان لینے کا سبب بن جاتے ہیں اور بالآخر وہ پورے خاندان کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر اس کو کہتے ہیں جی غیرت کے نام پر قتل، تو دیکھیں وہ جب قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو غیرت کہاں رہتی ہے؟ اس کے بعد تو اب پوری دنیا میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، تماشا بن جاتے ہیں میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں۔ اور یہی کچھ یہ واقعات جو ہے پاکستانی کمیونٹی مسلسل جو ہے یورپ میں اس طرح کے واقعات پاکستانی کمیونٹی میں سب سے زیادہ سامنے آتے ہیں، باقی کی دوسری کمیونٹیز میں نہیں آتے۔ نہ جانے پاکستانی کمیونٹیز کے کیا یہ مسائل ہیں، وہ کیوں ایسا کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں، پھر کمیونٹی کی بدنامی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ جو زیادہ تر دیکھا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی وہ لوگ کیا باتیں کریں گے۔ بھائی لوگوں کی باتیں جو بعد میں ہوں گی، جب آپ ایسا غلط کام کر گزریں گے، اس کے بعد لوگوں نہیں، اس کے بعد پوری دنیا باتیں کرے گی، تو اس وقت بعد آپ کا کیا رہ جائے گا معاملہ؟ آپ جس چیز کو چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، ایسا غلط کام کر جاتے ہیں کہ پھر وہ پردہ کیا، وہ تو پھر آپ پوری دنیا میں نشر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ آپ کا کام اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس کے باوجود خدا نہ خواستہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، لیکن اسے نقصان پہنچانا کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ
ایک اٹلی میں آپ کو پتہ ہے کہ 2021 میں کیس ہوا تھا، اپریل 2021، ریجو میلیا کے علاقے نوویلارا میں ایک پاکستانی بچی 18 سالہ سمن عباس، وہ ایک پولیس کے مطابق، اطالوی پولیس کے مطابق وہ ایک پاکستانی لڑکے سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس کو شادی کی اجازت نہ دی، حالانکہ پاکستانی لڑکا تھا، اور پھر اس کی بعد میں پرسرار موت ہو گئی۔ 2 سال تک پولیس کی لاش تلاش کرتی رہی، بالآخر اس کا جو ماموں ہے دانش حسین، وہ جب اسپین سے گرفتار ہوا اور کئی ماہ بعد اس نے ایک جگہ کی نشاندہی کی اور وہاں سے وہ لاش اس بچی کی برآمد ہوئی تھی۔ تو دیکھیں اس کیس میں پوری فیملی کو تباہ کر دیا ہے۔ اب جو ہے اس کا جو ماموں ہے دانش حسین وہ گرفتار ہے، اس کا ایک کزن جو ہے اکرم اعجاز وہ اٹلی میں گرفتار ہے، دوسرا کزن جو ہے نعمان الحق وہ اٹلی میں گرفتار ہے، اور اب جو ہے اس کی والدہ اور والد بھی اٹلی کی پولیس کو مطلوب تھے، انہوں نے اس کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے۔ تو گزشتہ برس نومبر میں اس کے والد شبیر حسین کو بھی جو ہے پاکستان میں اٹلی کے وارنٹ پر پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اب نومبر سے اگست تقریباً 10 مہینے ہونے کو ہیں، تو وہ اڈیالہ جیل میں قید تھا، اس کی والدگی کا کیس چل رہا تھا۔ اب جو ہے پچھلے ماہ جو ہے ماتحت عدالت نے اس کی اجازت دے دی تھی کہ جی آپ اس کو اٹلی کے حوالے شبیر عباس کو کر سکتے ہیں، اور اب جو ہے پاکستانی حکومت نے اس کی حوالگی کا باقاعدہ جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے وزارت خارجہ نے، اور FIA کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے شبیر عباس کو اپنی تحویل میں لے لیں، اور پھر اپنا پروسیس کے تحت جو ہے جو پروسیس ہوتا ہے ملکوں میں حوالگی کا، اس کے تحت شبیر عباس کو اب اٹلی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور اب اٹلی جو حکام نے پاکستانی حکام نے بتایا کہ اٹلی نے جو ہے اس کے لیے ایک خصوصی طیارے کا انتظام کیا ہے، اور وہ اب شبیر عباس کو اٹلی لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور اس کیس میں اس کی والدہ نازیہ شاہین بھی پاکستان آ گئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور خاتون ہے، لیکن یہ جو والد تھے یہ اب جو ہے گرفتار کر کے اٹلی پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو یہ پوری فیملی دیکھیں غلط فیصلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اب اس کا والد جو ہے وہ بھی وہاں گرفتار، اس کا ماموں بھی گرفتار، اس کے 2 کزن بھی گرفتار، اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ وہاں پر جو ہے اکیلا رہ گیا تھا، اب اس کو جو ہے اطالوی حکام نے اپنے سوشل سینٹر میں منتقل کر دیا تھا، وہ وہاں پر ہے۔ اب والدہ پاکستان میں اکیلی، تو یہ پوری فیملی دیکھیں ایک غلط فیصلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اگر وہ اس بچی کی شادی مرضی سے شادی کا حق تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ نہ جائیں اس میں، آپ قطع تعلق کر لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اب اس کا جو ماموں ہے دانش حسین، اس کا کہنا ہے جی کہ اس کا تو کوئی اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے جو اس نے پولیس کو بیان دیا ہے، اور باقی جو اس کے کزن ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اب کوئی اس میں کون ملوث ہے کون نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، یا پولیس اگر تفتیش میں کچھ شواہد ڈھونڈ سکتی ہے تو ڈھونڈے گی، لیکن یہ پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی مصیبت میں پھنس گئی ہے کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب اس کے والد شبیر عباس جو ہیں وہ اس عمر میں جب کہ تقریباً بوڑھے ہی ہو گئے ہیں، اب ان کی باقی زندگی ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کبھی واپس اٹلی کی جیل سے باہر آ سکیں گے۔ اسی طرح اس کے جو ماموں ہیں، اس کے جو کزن ہیں، وہ بھی دیار غیر میں اگر آپ کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہو کہ ہم وہاں باہر نہیں آ سکیں گے، تو اس کے بعد جو ہے بندے کی جو ذہنی حالت ہوگی تو کیا ہوگی، وہ تو کسی سے آپ تھوڑا سا تصور کریں تو آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی پاکستانی جو اس طرح کے کیسز میں جو ہے جان لینے کے کیسز میں جن کو سزائے عمر قید ہوئی ہے، تو 35 سال 40 سال کی جب عمر قید ہے تو وہ لوگ اکثر جو ہے ان کو دماغی توازن ہی ختم ہو جاتا ہے اکیلے رہ کر، اور وہاں دیکھیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ اب ہم کبھی باہر آئیں گے۔ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ بہت سے معاملات چل جاتے ہیں، پھر وہاں کون ملنے آئے گا، کون آپ سے رابطہ کرے گا، تو بڑی ہی جو ہے اس کے بعد تو وہ میرے خیال سوچتے ہوں گے کہ وہ ان کی جان چلی جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں تو وہی بہتر ہے۔ لیکن صرف ایک غلطی، اور اتنی بڑی غلطی کہ آپ نے اپنی بچی کی جان لے لی، اور اب اس کی قیمت پورا خاندان ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ اس بچی کی وہاں اس بچے سے شادی کر دیتے جو پاکستانی لڑکا تھا جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف شاید وہی بات جیسا کہ ہم نے کہا کہ سوچتے ہیں کہ جی وہ لوگ کہیں گے جی وہ کس سے شادی کر دی۔ بھائی جب اس وقت تو لوگوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، آپ کی بچی تھی، آپ سے اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے، اس کو شادی کرنے دیتے، لیکن اب جو آپ نے اس بچی کی تو جان لے لی، اور اب پورا خاندان جو ہے اپنا
ख़राब कर लिया और पूरी दुनिया में, इटली के मीडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह जो है वो आपके नाम जो है वो लिए गए। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इसमें दूसरों के लिए सबक है। ये पूरा केस दूसरों के लिए सबक है कि ऐसा कोई काम ना करें, कोई कानून हाथ में ना लें, और फिर ये भी याद रखें कि औलाद आपकी ज़िम्मेदारी परवरिश और तरबियत की है। अगर फिर भी उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है तो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगर उसके साथ, जैसे यहाँ समन बास के केस में तो ऐसा कोई मामला नहीं था, पाकिस्तानी लड़के से शादी उसकी कराई जा सकती थी, लेकिन नहीं भी राज़ी थे तो उन्हें उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था, ना कि वो उसकी धोखे से घर बुलाकर जान लेते और यूँ पूरा ख़ानदान जो है वो मुसीबत में पड़ जाता। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।